أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قواعد الصرف کا درس نمبر 1، جس کے کچھ قواعد رہ گئے تھے۔ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ۔ تمام ابواب سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے، یعنی اوپر جو 6 ابواب گنائے گئے ماضی کے اور مضارع کے، تو ان سے مجہول کس طرح بنایا جائے گا وہ تو معروف تھے سب کے سب، اب یہاں مجہول بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ ماضی معروف کے آخری حرف کی حرکت باقی رکھی جائے، یعنی آخری حرف جو ہے لام پر جو حرکت ہوگی وہ باقی رہے گی، زبر ہے، پیش ہے، جو بھی ہے وہ باقی رہے گا۔ اور آخری حرف سے پہلے حرف پر اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ دیا جائے۔ یہ ماضی کا قاعدہ بتا رہے ہیں ابھی مضارع کرنے۔ تو آخر حرف لام ہو گیا اور آخر سے پہلے والا حرف ہو گیا عین، فا عین لام، فعلا 3 حرف سے بنا ہے نا، تو آخر حرف لام ہوا اور دوسرا والا حرف ہو گیا، آخر سے پہلے والا ہو گیا عین، تو اگر اس پہ زیر نہیں ہے تو زیر لگا دیں گے، اور آخر کے 2 حرف سے پہلے جتنے حروف متحرک ہیں ان پر ضمہ لایا جائے۔ تو اب لام اور عین یہ دونوں تو ہو گیا، اور اب ان دونوں سے پہلے جتنے حروف ہیں، جیسے فا ہے یا پھر فا سے پہلے بھی اور کوئی حرف ہے، تو ان سب پر جتنے بھی حروف متحرک ہیں ان پر ضمہ لایا جائے۔ تو فعلا سے کیا بن جائے گا؟ فعیلا۔ فعلا ہے ماضی، تو اس کا مجہول بنے گا فعیلا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ آخر حرف جو ہے ماضی کا تو اس کی حرکت کو باقی رکھا جائے گا، اور آخر حرف سے پہلے والا جو حرف ہے یعنی بیچ والا تو اس پر کسرہ لگایا جائے گا، اور اس کے علاوہ ان دونوں کے علاوہ جو پہلے کے حروف ہیں ان کو پیش لگایا جائے گا۔ تو فا پر پیش ہو گیا، عین پر زیر ہو گیا، اور لام جو تھا وہ اسی طرح ہے، تو فعلا سے فعیلا ہو گیا، نصرہ سے نصیرہ ہو گیا۔ اور جو حروف ساکن ہو انہیں ساکن باقی رکھا جائے، جو ساکن ہے اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے، ویسے ہی چھوڑ دیں گے، جیسے سمیا سے سومیا، اجتنبا سے اجتنبا، استنصرا سے استنصرا، اکرما سے اکرما، تقبلا سے تقبیرا، اور باسرا سے بوسرا۔ آپ دیکھیں سب میں ماضی اور مضارع میں سمیع، تو اس کا ہو گیا سومیع، لاسٹ والا جو عین ہے اس پر زبر ہی ہے، اور عین سے پہلے جو میم ہے اس پر زیر لگایا گیا ہے۔ سمیع میں ماضی میں بھی عین ہے، معروف میں بھی، تو جب اس پہ پہلے سے زیر ہے ہی ماضی کے عین میں تو مجہول کے عین میں تو زیر ہمیں لگانا پڑتا تھا، تو جب یہاں پہلے سے زیر ہے تو زیر ہی رہے گا، ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پہلا والا جو حرف ہے اس پر پیش لگا دیں گے، تو سمیا سے سومیا ہو گیا۔ اب اجتنبا سے اجتنبا، اب یہ 4 حرف اصلی والے ہو گئے۔ آپ لاسٹ والا حرف دیکھیں با کو اسی طرح چھوڑ دیں گے، با سے پہلے جو نون ہے، نون پر زبر ہے، اجتنبا ہے تو مجہول میں زیر لگا دیں گے، تو اجتنبا ہے، اور پھر نون سے پہلے جو حرف ہے وہ تا ہے، تا پر یہاں زبر ہے اور آپ کو مجہول میں پیش لگانا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ نے پیش لگایا ہے اس سے پہلے آگے اور بھی اگر حرف ہے تو اگر وہ ساکن ہے تو ساکن ہی رہنے دیں گے، اور اگر حرکت ہے تو پیش کی حرکت کر دیں گے۔ تو اجتنبا حمزہ پہ زیر تھا، جیم ساکن ہے تو ساکن ہی رکھا، اور اب جب اس کو ہم نے مجہول بنایا تو اجتنبا ہو گیا۔ آپ دیکھیں لاسٹ والا حرف اسی طرح ہے، لاسٹ سے پہلے والا حرف جو تھا زبر کو زیر کر دیا، اور اس سے پہلے والا حرف جو تھا اس پر زبر کو پیش کر دیا،
اور پھر اس سے پہلے ساکن ہے تو ساکن کو اسی حال پہ رہنے دیں گے، اور اس سے پہلے حمزہ ہے جو کہ زیر کے ساتھ تھا تو اس کو بھی ہم نے پیش لگا دیا. تو جو قاعدہ بتایا گیا ہے بالکل اسی کے اکارڈنگ ہو رہا ہے. پھر استنصرا سے استنصرا ہو گیا، اکرما سے اکرما، تقبلا سے تقبلا، باسرا سے بوسرا. اب ماضی مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ماضی مجہول مضارع مجہول، تو مضارع مجہول مضارع معروف سے درج ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے. ماضی مجہول ماضی معروف سے بنے گا اور مضارع مجہول مضارع معروف سے بنے گا. سب سے پہلا ہے علامت مضارع، اگر مضموم نہ ہو تو اس پر ضمہ لایا جائے. علامت مضارع جو 4 ہیں الف تا یا نون، اگر یہ پیش کے ساتھ ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر پیش کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو پیش لگایا جائے گا. سیکنڈ ہے آخری حرف سے پہلے حرف پر اگر فتحہ نہ ہو تو فتحہ دیا جائے گا. لاسٹ والا جو حرف ہے جیسے یفعلو ہے نا مضارع، تو آخر حرف یفعلو لام پر پیش ہے، تو یہاں کیا بتایا گیا کہ آخری حرف سے پہلے حرف پر یعنی یفعلو لام جو ہے اس سے پہلے کون سا حرف ہے؟ عین ہے. عین کی بات ہو رہی ہے کہ اگر فتحہ نہ ہو تو فتحہ لگایا جائے گا. اب یہاں مثال دی گئی ہے یضربو سے یضربو. آپ دیکھیں ضربا ماضی ہے اور اس کا مضارع آتا ہے یضربو، تو آخر والا حرف جو ہے با اس کو تو اسی حال پہ چھوڑ دیا، اور با سے پہلے جو حرف ہے را، را پر زیر تھا تو را کے زیر کو فتحہ سے بدل دیا، زبر لگا دیا گیا. اور علامت مضارع جو یا ہے اس پر پیش لگایا گیا. پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ علامت مضارع پر اگر ضمہ نہیں ہے تو ضمہ لگائیں گے. تو یضربو پہ زبر تھا، یہاں پہ جب مجہول بنائے تو یضربو ہو گیا. اسی طرح یکریمو ہو گیا، یکریمو سے یکرمو ہو گیا، زیر کو زبر بنانا ہے. اور یجتنبو سے یجتنبو ہو گیا، یتقبلو سے یتقبلو ہو گیا. یہاں پر پھر صرف یتقبلو میں صرف جو یا ہے علامت مضارع اس پر پیش لگا ہے. یزلزلو سے یزلزلو ہو گیا، یتدحرجو سے یتدحرجو ہو گیا. بعض افعال کلام عرب میں مبنی للمجہول یعنی فعل مجہول کے صیغے پر ہی مستعمل ہے. کچھ افعال ایسے ہیں عرب میں کہ جو مجہول ہی ہوتے ہیں، استعمال جب بھی کیا جائے گا مجہول ہی استعمال کیا جائے گا. ان کی کچھ تفصیل درس نمبر 30 میں فوائد کے تحت آئے گی، تو یہاں ان کی بات نہیں ہے، وہ درس نمبر 30 میں آئے گی انشاءاللہ. نیکسٹ فائدہ ہے بعض افعال فصیح لغت میں مجہول مستعمل ہے. فصیح لغت کا مطلب لغت جو بہت اچھی زبان ہے، فصیح کا مطلب ہوتا ہے ایسی زبان کے جس میں کوئی عیب نہ ہو. فصیح لغت میں مجہول مستعمل ہے، البتہ کہیں کہیں معروف بھی مستعمل ہے. یعنی یہ فصیح لغت سے مراد یہی عرب کا ہی کلام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عرب والوں کی عربی جو ہے وہ کسی کا ٹکر میں نہیں ہے، کوئی ان کو ٹکر نہیں دے سکتا. قرآن بھی عربی میں ہی نازل ہوا. تو عربی کلام میں مجہول مستعمل ہے کچھ چیزیں، لیکن کبھی کبھی معروف بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی 30 نمبر درس میں آئے گا، تو یہاں ان کو بھی ہم لوگ رہنے دیتے ہیں. اگلا ہے ثلاثی مجرد کے ہر باب سے ماضی مجہول فعلا کے وزن پر اور مضارع مجہول یفعلو کے وزن پر آئے گا. یعنی ماضی میں جہاں جہاں اور مضارع میں جو ثلاثی مجرد ہیں تو وہ یفعلو کے وزن پر ان کا مجہول بنے گا، چاہے جتنے بھی آ جائیں ان کے وزن پر. ماضی منفی اور مضارع منفی. ماضی منفی اور مضارع منفی بنانے کے لیے ان کے شروع میں ما یا لا بڑھاتے ہیں، مگر ماضی پر لا داخل کرنے کے لیے لا کی تکرار اور دوسرے فعل کے ساتھ لا اور لا داخل ہونے سے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ما اور لا دونوں کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تو جب بھی ہمیں ماضی میں یا مضارع میں نہیں کا لفظ استعمال کرنا ہوگا کہ نہیں کیا اس مرد نے یا نہیں کرے گا وہ مرد، تو ہمیں ما لانا پڑتا ہے یا تو لا. تو ماضی میں جو ہے
لا اگر ہم لاتے ہیں تو 2 بار لا لانا پڑے گا. ایک بار لا اگر لاتے ہیں لا فعلا تو ایسا نہیں چلے گا. ہمیں 2 فعل ایک ساتھ ذکر کرنے پڑیں گے اور ان دونوں پر لا لانی ہوگی. لیکن اگر ما لگاتے ہیں تو ما فعلا ایک ہی سے کام چل جائے گا. البتہ مانا بجائے ما فعلا سے ما فعلا سوری ماضی معروف ماضی مجہول، ماضی معروف منفی ماضی مجہول منفی، ماضی معروف منفی کا ہوا ما فعلا اور ماضی مجہول منفی کا ہوا ما فعلا. ما یفعلو ما یفعلو یہ مضارع معروف منفی اور مضارع مجہول منفی. پھر لا یفعلو لا یفعلو، مضارع میں لا یفعلو لا یفعلو، لا یفعلو ہو گیا یہ ما اور لا دونوں کی بات ہوئی ہے نا. ما سے بھی نہیں کا معنی آتا ہے اور لا سے بھی نہیں کا معنی آتا ہے. تو ما کی بات ہو گئی تھی، اب لا کی بات ہو رہی ہے تو لا یفعلو لا یفعلو مضارع میں. اور چوتھا دیا فلا صدقا ولا صلی، یہاں پر ماضی کی بات ہوئی تھی کہ ماضی میں جب بھی ہم لا لگائیں گے تو 2 ماضی کے صیغے رہیں گے اور دونوں میں لا لگایا جائے گا. تو صدقہ یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، صلی یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. تو صدقہ سے پہلے ہم نے لا لگایا تھا فلا، تو صلی سے پہلے بھی ہمیں لا ہی لگانی ہے. یاد ہے کہ فلا صدقہ فلا صلی، فلا صدقہ ولا صلی یہ دونوں ماضی ہی ہے اور دونوں معروف ہی ہے، یہاں مجہول نہیں ہے. آپ نے تیسرے نمبر پر لا یفعلو لا یفعلو معروف اور مجہول دونوں دیکھا، لیکن چوتھے میں دیکھیے دونوں معروف ہی ہے، کیونکہ یہاں بتا دیا گیا تھا کہ ماضی میں جب آپ لا لگائیں گی تو دونوں میں 2 صیغے لانے ہوں گے اور دونوں صیغوں میں آپ کو لا لگانا پڑے گا. ترجمہ ہوگا نہ سچ مانا نہ ہی نماز ادا کی. ماضی منفی مضارع منفی لا کی گردانیں دراست الصرف میں گزر چکی ہیں. یعنی لا کے ساتھ ماضی منفی مضارع منفی یہ سب گردانیں آپ نے پہلے بھی پڑھی ہیں پہلی کی کتابوں میں. یہاں پر آپ کو کچھ گردان دی جا رہی ہے. گردان فعل ماضی معروف فعلا کے وزن پر ہے نصرا سمیا کروما معروف میں، اور مجہول میں فعلا نصیرا سمیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی باجی. واحد کا صیغہ ہے سب. پھر تثنیہ مذکر کا صیغہ فعلا کے وزن پر تثنیہ کا فعلا اسی کے وزن پر نصرا سمیا کروما، اور مجہول میں فعلا نصیرا سمیا. کروما بھی آپ کر سکتی ہیں، یہاں جگہ کی تنگی کی وجہ سے نہیں دیا گیا ہے. جہاں مذکر غائب میں فعلو نصرو سمعو کرمو معروف میں، مجہول میں فعلو نصرو سمعو. تو یہ گردان تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی، اس کو یاد آپ لوگ کر لیں گے. اس کے آگے آپ لوگ خود سے یہ جو نیچے والی گردان ہے ثلاثی مجرد کی مضارع میں، یہ خود سے آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں. اور جو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا تو میں سمجھاؤں گی ضرور، لیکن فی الحال جو آپ نے پہلے کی قواعد کی کتابیں پڑھی ہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کتابیں آپ لوگوں کو کتنا ذہن نشین ہوئی ہیں. اسی وجہ سے یہ دونوں گردانیں جو دی گئی ہیں یہ آپ لوگ خود سے کریں، اور پھر مجھے اگلے سبق میں جب سنائیں گی تو میں دیکھ لوں گی کہ کتنا آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہے.